السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 29 اور رکوع نمبر 13 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، نسوۃ عورتوں نے، فی المدینہ بیچ اس خاص شہر یعنی مصر کے، امرأت و بیوی، العزیز خاص وزیر کی، ترابد بہکانا چاہتی ہے، فتاحا نوجوان اپنے کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے۔ جب اس گھر کی مالکہ جو ہے اس کا اور یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو تھا، اس کے خامن نے جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہاری عورتوں کے مکر ہے کہ تم خود جرم کرتی ہو اور جھوٹ لگا کر جو ہے کسی اور کو جو ہے پھنسا دیتی ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات جو تھی جب نکلی اس گھر سے، تو وہ وزیروں کبیروں کی عورتیں جو تھیں انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ ایک خاص وزیر کی عورت جو ہے، مصر کے رہنے والے جو تھے سارے، ان کی بیویاں جو ہے انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ ایک خاص وزیر کی عورت جو ہے وہ ترابد و بہکانا چاہتی ہے، پھسلانا چاہتی ہے، فتح اپنے جوان کو، ان نفس ہی اس کے نفس سے، اس کی جان سے، کہ یہ اس کے ساتھ برا کرنا چاہتی ہے اپنے گھر میں جو نوجوان بچہ انہوں نے پالا تھا اس سے۔ قد تحقیق شغفہ مشغول کر دیا اس کو، اس یوسف شغفہ مصروف کر دیا، مشغول کر دیا، دیوانی پاگل بنا دیا اس نوجوان نے، اس عورت کو، حباً محبت میں، اس عورت کو اس نوجوان سے اتنی محبت ہے کہ وہ دیوانی ہو گئی ہے، پاگل ہی ہو گئی ہے، اس کو اپنی کوئی عزت کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ انا بے شک ہم، لنراہ البتہ ہم دیکھ رہے ہیں اس عورت کو، فی ضلال مبین بیچ گمراہی کھلی کے، ہم اس کو واضح طور پر جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائی کی دعوت دیتی ہے اپنے نوجوان کو، اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اس کی محبت میں، تو اس میں نوجوان کا قصور نہیں ہے، پہل اس عورت نے کی ہے، اس لیے قصور اس کا ہے۔ فلما، پر جس سمعت سنا اس عورت نے، یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، بے مکرہن ان کے مکر کو، ارسلت اس عورت نے پیغام بھیجا، الیہن طرف ان سب عورتوں کی، وعاتدت اور اس نے تیار کیا، لہن واسطے ان کے، متکئن تکیہ یعنی ٹیک لگانا یا دعوت، وعاتت اور اس نے دے دی، کل واحدۃ ہر ایک عورت کو، منہم ان میں سے، سکیناً چھری۔ تو اس عورت نے جب سنا کہ اس کے خلاف جو ہے وزیروں کبیروں کی سب عورتیں جو ہے وہ اس پر الزام جو ہے اس کو چلا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، تو اس نے ان سب کی جو ہے وہ دعوت کر لی اور ان کو بلا کر جو ہے ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ دیں ہر ایک کے سامنے، اور ان سے کہا کہ کھانا شروع کر دیں۔ وآتت اور اس نے دی، کل واحدۃ ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکیناً چھری، وقالت اور اس نے کہا، اس کا گھر کی مالکہ نے کہا یوسف علیہ السلام سے، اخرج تو نکل، علیہن سامنے ان عورتوں کے، وہ دوسرے کمرے میں تھے یوسف علیہ السلام، اور ان کو جو ہے عورتوں والے کمرے میں جہاں بٹھایا رکھی تھی وہاں پر جو ہے وہ لے آئیں۔ فلما، پس جس وقت رأینا ان سب عورتوں نے دیکھا، اس یوسف علیہ السلام کو، اکبرنا انہوں نے بڑائی بیان کی، اس یوسف علیہ السلام کی، وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے، ایدیہن ہاتھ اپنے۔ جب ان عورتوں نے، یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے کمرے میں داخل ہوئے اور ان عورتوں کے نظریں جو تھی سب کی یوسف علیہ السلام کے، پیغمبر کے معصوم پاکیزہ خوبصورت چہرے پر پڑیں، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی، ان کی بڑائی بیان کی۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ تو کوئی
فرشتہ ہے، آگے ہے جو وہ بتائیں گی۔ تو وقتّعنا ایدیہن، اور انہوں نے کاٹ لیے ہاتھ اپنے، وقلنا، اور ان سب نے کہا، حاشا، پناہ ہے، للہ واسع اللہ تعالیٰ کہ یہ ہم اللہ کی پناہ چاہتی ہیں، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ کوئی انسان، یہ کوئی انسان کا چہرہ نہیں ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ملک کریم، مگر یہ فرشتہ ہے عزت والا، معزز۔ تو ان سب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا، پیغمبر کا معصوم خوبصورت چہرہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر جو ہے یہ فرشتہ ہے، ملک۔ لام کے نیچے زیر آ جائے مالک تو اس کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ لام پر زبر ہے، ملک، ملک تو لام پر زبر تو اس کا معنی فرشتہ، لام کے نیچے زیر آ جائے مالک، اس کا معنی بادشاہ۔ تو ان ھذا نہیں ہے یہ الا ملک کریم، مگر یہ فرشتہ ہے معزز، عزت والا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسی گم ہوئیں خوبصورت معصوم پیغمبر کے چہرے میں کہ انہوں نے چھریاں پھل پر چلاتی ہوئی انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے، ہاتھوں پر چھریاں چلانی، اس قدر وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں وہ مگن ہو گئیں، مدہوش ہو گئیں، جس سے وہ گھر کی مالکہ جو تھی یوسف علیہ السلام پر جو ہے وہ مدہوش ہو گئی تھی ان کی محبت میں۔ قالت، کہا اس عورت نے، فذالکن، پس یہ ہے، الذی، وہ شخص، لمتننی، تم ملامت کرتے ہو مجھ پر، فیہ، بیچ بارے جس کے۔ جب وہ سب نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مدہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو اس نے پھر ان عورتوں سے کہا، فذالک الذی، پس یہ، فذالکن، پس یہ ہے، الذی، وہ شخص، لمتن، ملامت کرتی ہو تم، نی، مجھ کو، فی، بیچ بارے جس کے، جس شخص کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو کہ وہ عورت جو ہے گھر کی مالکہ جو ہے وہ اپنے جوان پر، یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے ورگلانا چاہتی ہے، یہ ہے وہ شخص۔ تم نے پہلی بار چند منٹوں میں اپنے حواس جو تھے وہ ختم کر دیے اس کے چہرے پر دیکھ کر، تو جس کے پاس 24 گھنٹے یہ جوان رہتا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تم نے تو چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس کا چہرہ دیکھ کر جو ہے تمہارے بس میں بات نہیں رہی، تو ان کے حسن پر جو ہے فریفتہ، مدہوش ہو گئی۔ تو جس کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے، جس کو تم الزام دے رہے ہو کہ یہ اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس عورت کا جو ہے وہ کیا حال ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، راوَدتُّ، بہکانے کی کوشش کی میں نے، اس یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، ہی ان کے نفس سے۔ اس نے اقرار کیا عورتوں کے سامنے کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے ورگلانے کی کوشش کی۔ فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ پاک رہا، عصمت، پاکیزگی، عاصم، پاکیزہ رہنے والا، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ پاک رہا، کس سے؟ اس برائی سے جو میں چاہتی تھی۔ اس نے اب جو ہے اعلان کر دیا ان عورتوں کے سامنے کہ میں نے ہی ان کو، یوسف علیہ السلام کو، ان کے نفس سے، ان کے دل سے جو ہے میں نے گمراہ کرنے کی، پھسلانے کی، بہکانے کی کوشش کی تھی۔ فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ پاک رہا۔ تو بات وہی ہے، وہی حقیقت کہ تم چند منٹوں میں اپنے حواس کھو بیٹھی، اتنے معصوم اور خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تم اپنے آپ میں نہ رہیں، تو جس کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے یہ جوان، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ تو اس سے سبق یہ نکلا ہے کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ ایمان والے گھر سے نکلیں تو وہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے نگاہیں نیچی کریں، اور عورتیں اگر نکلیں تو غیر مردوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ نظر سے ہی ساری چیزیں جو ہے یہ ہوتی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا چہرہ انہوں نے دیکھا ہے، تو یہاں پر جو ہے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے، قرآن پاک میں منع کیا کوئی بھی عورت جو ہے وہ کسی مرد کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عورت جو ہے کوئی مرد جو ہے کسی غیر عورت کی چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ دونوں طرف جو ہے وہ جو ہے اپنا جو ہے جذبات جو ہے بھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت غیر مرد کے چہرے کو نہ دیکھے اور غیر مرد غیر عورت کے چہرے کو نہ دیکھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ دو غیر محرم مرد اور عورت اکٹھے نہ ہوں، ورنہ تیسرا شیطان ان کے اندر داخل ہو کر ان کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ یہ اسلام کے اصول ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ ہاتھ کا پردہ، یہ بالکل بکواس ہے۔ نہ حدیث میں اس کی کوئی اجازت ہے، نہ قرآن میں اجازت ہے۔ قرآن میں جو جملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی کسی کا جو ہے چہرے سے دوپٹہ یا چادر جو ہے جان بوجھ کر نہیں، ویسے کسی وجہ سے ہٹ گیا تو فوراً وہ لے آئے چہرے پر، ویسے جان بوجھ کر کرے گی تو پھر تو مجرم ہے۔ اگر جو ہے کسی وجہ سے جو ہے چادر کھسک گئی ہے تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چادر جو ہے چہرے سے ہٹائی جاتی ہے تو وہ جرم ہے۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ جب عورتوں کو کے بارے میں حکم آیا کہ چادریں لے کر جو ہے باہر نکلا کریں، ایسی چادریں جو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ڈھانپ لیں، تو عورتوں صحابیات نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد نبوی میں آتے ہیں اپنے گھروں سے، راستے میں پانی جو ہے ناپاک مٹی ہوتی ہے اس پر ہماری چادریں گھسٹتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جو ہے اپنی چادریں پاؤں سے اوپر اٹھا لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر گھسٹ کر جو ہے ناپاک ہوتی ہیں تو پاک زمین سے گزرنے پر وہ پاک بھی ہو جاتی ہیں، پاک مٹی پر گھسٹ کر چلنے سے۔ تو آپ نے تو نبی علیہ السلام نے پاؤں جو ہے وہ بھی نہیں ننگے ہونے دیے، تو سر سے پاؤں تک چہرہ، ہاتھ، پورا جسم جو ہے یہ پردے میں ہونا چاہیے، اور چہرے ہی سے جو ہے سارے فتنے جو ہے شروع ہوتے ہیں۔ غالب نے کہا ہے کہ تیرے رخسار گیسو کو بتا ترجیح کیوں کر دوں، وہ لفظ تشبیہ کیوں کر دوں، نہ لالا میں ہے رنگ ایسا، نہ سنبل میں ہے بو ایسی۔ تو غالب نے چہرے کی بات کی ہے کہ اے محبوبہ تیرا چہرہ اتنا خوشبو والا اور اتنا خوبصورت ہے کہ گلو لالا اور چمیلی جو ہے، سنبل جو ہے، ان میں اندر ایسی خوشبو ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ جو ہے یہ لازمی ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام آپ ایک حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے، دو امت کی مائیں جو تھی وہ بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات، نبی نے صحابی جو ہے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، تو مومنین کی ماؤں نے پردہ نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام کو ڈانٹا کہ تم نے چہرہ کیوں نہیں چھپایا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو نبینہ کو دیکھنے سے فرمایا تم تو نبینی نہیں ہو، تمہیں اپنا چہرہ ڈھانپ دینا چاہیے تھا تاکہ تمہاری نظر جو ہے وہ چادر کے نیچے آ جاتی اور تم اس کو نہ دیکھ سکتی۔ تو عورت جو ہے اس کا چہرہ پردہ ہے، پردے ہی سے سارے جو ہے فتنے، چہرے سے ہی سارے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا جو ہے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے تو وہ اس کا چہرہ ہی دیکھنا ہوتا ہے، قمیض کپڑے اتروا کر نہیں دیکھنے ہوتے، چہرہ ہی دیکھنا ہوتا ہے نا اس کا۔ تو اگر چہرہ جو ہے پہلے ہی وہ ننگا لیے پھرتی ہے تو اس حدیث پر عمل کون کرے گا کہ لڑکا جو ہے شادی سے پہلے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، تو چہرہ ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جو جاہل جو ہے لوگوں، علماء اور مفتیوں نے یہ جو بات جو ہے
پھیلائی ہے کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، بالکل 100% جھوٹ ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے جو ہے یہ بے پردگی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے فتنے جو ہے پھیلتے ہیں، جو اور یہ سورہ جو ہے غالباً آگے سورہ نور میں یا اس میں احزاب میں ہے کہ اگر جو ہے تم چادر لے کر نکلو گی پورا جسم ڈھانپ کر، تو لوگ دیکھنے والے کہیں گے کسی شریف گھرانے کی عورت ہے، یہ شریف زادی ہے، یہ کوئی لچی لفنگی نہیں ہے جو بے پردہ پھر رہی ہے۔ وہ پردے کی وجہ سے جو ہے قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چادریں اوڑھ کر نکلو گی تو لوگ کہیں گے کسی شریف گھرانے کی عورت ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، یہ شریف زادی ہے۔ تو یہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے کبھی بھی جو ہے بے پردگی نہیں کرنی چاہیے، اور خوشبو بھی لگا کر عورتوں کو باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ خوشبو لگا کر نکلنا جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ زانیہ ہے۔ وہ سب مردوں کو اپنی خوشبو کی وجہ سے اپنی طرف جو ہے ان کی نظریں مائل کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے، اور حدیث بھی ہے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ زانیہ، غالباً اسی حدیث کا حصہ ہے کہ مائلات دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ممیلات اور دوسروں کی طرف خود مائل ہوتی ہیں۔ تو یہ خوشبو لگانے والی، یہ پردہ کرنے والی جو ہے یہ عورت جو ہے یہ پاکیزگی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے دل میں کوئی خرابی ضرور ہے۔ اس لیے جو ہے کبھی بھی جو ہے بے پردہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اسلام نے اسی میں تحفظ قائم کیا ہے عورت کا۔ اب دیکھیں انڈیا میں جو ہے ایک مسلمان عورت کا جو ہے منہ پر تک نقاب جو تھا، پردہ جو تھا اس کا کھینچ کر جو ہے وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور عورتیں بڑے بڑے کوئی کہتی ہیں میں اس کو جوتا ماروں، اگر میں ہوتی میں اس کے منہ پہ جوتا مار دیتی، کوئی کچھ کہتی ہے۔ اگر ہندو ہے، ہندو عورتیں، ہندو مرد جو ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے، اگر عورت جو ہے اپنا چہرہ ڈھانپتی ہے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے کپڑا ہٹا کر اس کے چہرے کو جو ہے ننگا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ادھر وہاں پر جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ شرم و حیا کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے۔ تو اگر عورت اپنی عزت خود ہی برباد کرتی ہے، کئی ایسے جو ہے منظر دیکھے گئے ہیں کہ بے پردہ اور تو جو لڑکیاں جو ہیں یا ان کے پیچھے لڑکے لگ جاتے ہیں، اور اگر برقعے میں ہو تو ان کو نہیں پتہ کہ یہ نوجوان ہے یہ بوڑھی ہے، برقع تو اس کو چھپا لیتا ہے۔ برقع پہن کر یا چادر پہن کر اترے گی تو دیکھنے میں کوئی نہیں اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کس عمر کی ہے، یہ نوجوان ہے یہ بوڑھی ہے۔ جب جو ہے بغیر چادر کے نکلے گی پھر تو صاف پتہ ہوگا کہ یہ نوجوان ہے۔ تو اس لیے جو اسلام نے بہتری کے لیے عورتوں کے لیے جو ہے ان کی بھلائی کے لیے جو قانون بنائے ہیں ان پر انہیں چلنا چاہیے۔ فرمایا جب انہوں نے جو ہے تو اس عورت نے کہا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، البتہ تحقیق میں نے بہکانے کی کوشش کی اس یوسف علیہ السلام کو، اور نفس سے ان کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ پاک رہا۔ میں برائی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ برائی سے پاک رہا۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، لم نہ یفعل، اس نے کیا، ما جو کچھ آمرہ، میں حکم دے رہی ہوں اس کو، وہ اپنی ضد پر جو ہے وہ دل کھو بیٹھی ہے اس نوجوان کے پاس، اس لیے وہ ضد میں آ گئی ہے کہ اگر وہ کام جو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو انجام کیا ہوگا، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ وہ ضرور قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، البتہ وہ ضرور ہو جائے گا ذلیلوں میں سے۔ میں اس کو قید کروا دوں گی یا اس کو ذلیل و خوار کر دوں گی۔ وہ نہیں پیچھا چھوڑ رہی یوسف علیہ السلام کا، وہ آئندہ مستقبل کے لیے دعویٰ کر رہی ہے کہ وَلَئِن لَمْ، اور اگر، البتہ اگر نہ یفعل، اس نے کیا، ما وہ کام جو آمرو میں حکم دے رہی ہوں اس کو،
لا یسجنن، البتہ وہ ضرور قید کر دیا جائے گا، سجن کے معنی قید، ولا یکونن، البتہ وہ ضرور ہو جائے گا، من الصاغرین، حقیقی ذلیلوں میں سے۔ اگر وہ میری خواہش نہیں پوری کرے گا، شادی شدہ تھی لیکن غیر مرد کا چہرہ دیکھ کر وہ بھی جو ہے اس نے اپنی پاکیزگی جو ہے اس کو کھو دیا، اس کے جذبات نے جو ہے اس کو گندا بنا دیا، برائی کی طرف جو ہے اس کو لے گئے۔ لیکن وہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی حفاظت اللہ فرما رہے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر اس نے جو میں اس کو حکم دیتی ہوں نہ کرے گا تو میں اس کو قید کروا دوں گی یا میں اس کو ذلیلوں میں کر دوں گی، ذلیل کروا دوں گی۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام، رب، اے میرے رب، السجن، حقیقی قید، احب، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے، الیہ، طرف میری، اے اللہ مجھے قید میں جانا سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، مما، اس برائی سے جو یدعونا، یہ عورتیں بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں مجھ کو الیہ، طرف جس برائی کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے اللہ جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے لے جا رہی ہیں، دعوت دیتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید جو ہے کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قید میں بھیج دیا جائے ان کے شر سے بچنے کے لیے، جس شر کی طرف مجھے دعوت دیتی ہیں، برائی کی طرف، اس سے میں زیادہ پسند کرتا ہوں جیل کو، قید کو۔ وَإِلَّا، اور اگر نہ، اللہ سمجھے ان لا، ان اگر، لا نہ، تصرف، تو نے اے اللہ پھیرا، اے اللہ اگر تو نے نہ پھیرا، انی، مجھ سے، قیدہم، ہننا، ان کی تدبیروں کو، ان کے مکروں کو، اسبو، میں پہنچ جاؤں گا، الیہن، طرف ان کی۔ اے اللہ ان عورتوں کی جو میرے خلاف مکر ہیں، فریب ہیں، اگر تو نے جو ہے مجھ سے ان کے جو ہے اس مکر و فریب کو نہ پھیرا، دور نہ کیا مجھ سے، تو میں ان کی طرف جو ہے اسبو، پہنچ جاؤں گا، میں ان کے ساتھ برائی میں ملوث ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ تو میری مدد فرما اور ان کی برائی سے مجھے جو ہے، ان کی برائی کو مجھ سے پھیر دے، ان کی برائی کو مجھ سے دور کر دے۔ اگر یہ کام تو نے نہ کیا تو میں ان کی طرف پہنچ جاؤں گا، یعنی میں برائی میں ملوث ہو جاؤں گا، وَأَكُنْ، اور میں ہو جاؤں گا، مِنَ الْجَاهِلِينَ، حقیقی جاہلوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ، پس قبول کر لی، لہو، واسطے سے یوسف علیہ السلام کے، ربہ، اس کے رب نے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا، فریاد جو تھی وہ قبول کر لی، اور فرمایا کہ فصرف، پس اس اللہ نے پھیر دیا، عنہ، اس یوسف علیہ السلام سے، کیدہن، ان کی تدبیروں کو، ان کے مکروں کو، انہ، بے شک وہ اللہ، ہوا، وہی ہے، السمیع، حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، العلیم، حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ثم، پھر، بدا، ظاہر ہو گیا، لہم، واسطے ان لوگوں کے، من بعد، بعد اس کے، ما، جو رعو، انہوں نے دیکھیں، الآیات، خاص نشانیاں، جب ان عورتوں کے خاندوں نے جو وزیر کبیر تھے انہوں نے یہ نشانیاں دیکھیں کہ یہ تو ہر مجلس میں ہر وقت یوسف علیہ السلام کے گیت گاتی ہیں، تو ان سب کو جو ہے فکر پڑ گئی کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تلاش میں کہیں گھر سے ہی نہ نکل جائیں اور ہماری رسوائی ہو جائے، ذلت ہو جائے، جیسا ایک وزیر کی بیوی نے اپنی ذلت کروائی، اس سے ہم بھی ذلت میں پڑ جائیں۔ تو ان وزیروں کبیروں نے، جن کی بیویوں نے جو ہے دعوت کھائی تھی اور دعوت میں یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھی،
ان کی خوبصورتی پر، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتی تھی جس میں وہ ان کی دلچسپی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اپنے دل میں وہ دلچسپی رکھتی تھی۔ تو جب یہ دلچسپی والی باتیں ان کے خامدوں نے سنی تو وہ سارے جو ہے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس سے یہ باتیں کرتے ہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ان کی بیویاں ان کے قبضے میں نہیں ہیں، ایک غیر مرد ایک غیر نوجوان جو ہے یہ اس کے گیت گاتی ہیں، ان کو ہو کیا ہے، یہ تو ہماری ذلت ہوگی، بےعزتی ہوگی، توہین ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا لا یسجنن، البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اس یوسف علیہ السلام کو، حتیٰ تک، ہین کے معنی زندگی تک، تا حیات۔ اب ان عورتوں کے خامہ جو وزیر کبیر تھے، انہوں نے جب اپنی عورتوں کی باتیں جو ہے سنی تو انہوں نے سوچا کہ یہ باتیں جو ہے اگر ہمارے اندر سے باہر نکل گئی معاشرے میں تو لوگ ہم سب کو جو ہے بے غیرت اور بے حیائی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، یہ تو ہماری ذلت ہوگی، ہماری تباہی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے جو ہے قید کر دیا جائے، تا حیات، حتیٰ ہین، زندگی تک، حتیٰ کے معنی تک، ہین کے معنی زندگی۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اب اس فیصلے کے بعد یوسف علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے قید میں بھیج دیا، مشورہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس پر انہوں نے عمل کر دیا کہ اس بیماری جو ہماری عورتوں کو جو ہے جو پاگل پن ہو گیا ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اس کا علاج صرف یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا جائے، ان کو جیل بھیج دیا جائے تا حیات۔ وہ داخل ہوئے معاہ ساتھ اس یوسف علیہ السلام کے السجن، اس خاص قید میں، فتیان، دو اور نوجوان۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا وزیروں کبیروں نے، اور ان کے ساتھ دو نوجوان جو تھے وہ بھی اسی قید میں داخل کر دیے گئے۔ کہا، اور ایک نوجوان نے، وہ جو دو قیدی تھے یوسف علیہ السلام کے علاوہ، ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، کہا احدو، ایک نے، ہما، ان دونوں جوانوں میں سے، انی، کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں، نی، اپنے آپ کو، یعنی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ ان دو نوجوانوں نے رات کے بعد اگلے دن جو ہے اپنے خواب جو دیکھے تھے رات، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ تو ان میں سے کالا احدہما، کہا ایک نے ان دونوں میں سے یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا کہ انی، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، نی، اپنے آپ کو، آسرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں۔ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے جب دن جو ہے یہ نچڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ عصر کا وقت ہے۔ تو عصر کے معنی نچوڑنا، شراب نچوڑنا، پھلوں سے جوس نچوڑنا، رس نکالنا۔ تو انی، بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، آسرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب۔ ان دو قیدیوں میں سے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے اسی دن، جو ایک نے اپنا خواب سنایا کہ میں رات خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، پھلوں سے شراب نکال رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور کہا دوسرے نوجوان نے، انی، بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، نی، اپنے آپ کو، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا، اوپر، راسی، سر اپنے کے، خبزن، روٹیاں۔ دوسرے نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ میں رات خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر جو ہے روٹیوں کی جو بہت بڑی چنگیر یا پرات جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ تاکل الطیرو، کھا رہے ہیں حقیقی پرندے یا بہت سے پرندے، من ہو، ان روٹیوں میں سے۔ تو دوسرے نے کہا، جی یوسف جی، یہ میں خواب جو ہے دیکھا ہے کہ میں روٹیاں سر پہ اٹھائے ہوں اور پرندے جو ہے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، نبے نا، خبر دے ہم کو، نبے، تو خبر دے، نا، ہم کو، بتاویل ہی، ساتھ ان کی تعبیر کے، مفہوم کے، مطلب کے،
ہم دونوں کی خوابیں جو ہے خواب جو ہیں دونوں، ان کا تو مطلب مفہوم تعبیر ہمیں بتا۔ انا بے شک ہم نرا کا ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو من المحسنین حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام پیارے تھے، خوبصورت تھے، پاکیزہ تھے، انہوں نے بھی جب بھانپ لیا کہ بندہ جو ہے یہ بہت نیک لگتا ہے، تو انہوں نے ان کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کر دیے۔ کالا کہا یوسف علیہ السلام نے، لا یاتی نہیں آئے گا، کما تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقان ہے جو تم دونوں کھانا دیے جاتے ہو، رزق دیے جاتے ہو، الا مگر نباتکما خبر دے دوں گا میں تم دونوں کو، نبات تو خبر دے دوں گا میں کما تم دونوں کو، بتاویل ہی ساتھ ہے ان کی تعبیر کے، قبل اس سے پہلے این یات یا یہ کہ آ جائے کما تم دونوں کے پاس، یعنی تم دونوں کے پاس جو کھانا آئے گا اس کھانے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتا دوں گا۔ ذالکما یہ مما اس سے ہے علامہ نے جو سکھایا ہے مجھ کو ربی میرے رب نے، یہ تعبیر جو ہے خوابوں کی میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، اور میں اس رب کے دیے ہوئے علم میں سے جو ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ انی بے شک میں نے ترک تو چھوڑا میں نے ملت دین قوم اس قوم کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، میں نے اس قوم کا کافرانہ مشرکانہ دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر نہیں ایمان لاتے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وہم اور وہ لوگ بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، ہم کافرون وہ ہے انکار کرنے والے۔ ایسی قوم جو اللہ کا بھی انکار کرتی ہے، ایمان نہیں لاتی ہے، اور آخرت پر بھی ایمان جو ہے وہ نہیں لاتی ہے، آخرت کا انکار کرتی ہے، ایسی قوم کا دین جو ہے، ملت کے معنی دین، ترک تو میں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، واتبعت اور پیچھے چلا ہوں میں ملت دین آبائی اپنے باپ دادا کے۔ یوسف علیہ السلام ان دونوں سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم جو اللہ پر اور آخرت میں ایمان نہیں رکھتی ہے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے، اور واتبعت اور میں پیچھے چلا ہوں ملت آبائی دین اپنے باپ دادا کے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے دین کے، و یعقوب اور میں پیچھے چلا ہوں یعقوب علیہ السلام کے دین کے۔ ما کان لنا نہیں ہے لائق واسطے ہمارے ان نشرک کا یہ کہ ہم شرک کریں باللہ ساتھ اللہ کے، یا شریک کریں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، من شین کسی بھی چیز کو، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو ملا دیں کہ یہ بھی رب کا حصہ ہے یا یہ بھی رب ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور رب ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ ہم شریک بنا دیں باللہ ساتھ اللہ کی، من شین کسی چیز کو بھی، ذالک یہ من فضل اللہ فضل اللہ کے سے ہے، یہ من میں سے ہے، فضل اللہ اللہ کے فضل سے، علینا اوپر ہمارے، وعلی الناس اوپر تمام لوگوں کے، یہ اللہ کی طرف سے ہم اور تمام لوگوں پر یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے شرک جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ہمیں بچا لیا۔ ولیکن اور لیکن اکثر الناس سے زیادہ لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اس اللہ کے احسان شرک سے بچانے کے احسان کا شکریہ نہیں ادا کرتے، لا یشکرون نہیں شکریہ ادا کرتے۔ یا صاحبی اے میرے ساتھیوں، السجن خاص قید کے، یہ اب ان کو نصیحت کرنا شروع کر دی، یا صاحبہ یہ اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، السجن خاص قید کے، ارباب کیا بہت سے رب
متفرقون مختلف، متفرقون مختلف، کیا ارباب کیا رب متفرقون مختلف خیر بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ تعالیٰ، الواحد جو حقیقت میں اکیلا ہے، القہار حقیقت میں زبردست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب ان دونوں کو نصیحت شروع کر دی کہ بتاؤ کہ کیا بہت سے مختلف جو رب بنے پھرتے ہیں وہ بہتر ہیں، یا اللہ تعالیٰ رب بہتر ہے جو اکیلا ہے، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، کوئی اس کے اختیارات میں، اس کی طاقتوں قوتوں میں، ذات میں، صفات میں کوئی شامل نہیں ہے، اور وہ زبردست ہے۔ کیا بہت سے رب بہتر ہے، یا ایک جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی سوائے اس اللہ کے، الا اسمان مگر ناموں کے۔ تم جو تم نے جو بت بنا رکھے ہیں اور قبروں کے اندر جو مزاروں والے بت ہیں، ان کے صرف نام چلتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو لکڑی پتھر کے بنائے وہ بھی بے جان ہیں، جو قبروں میں بھی ہے وہ بھی مٹی بن چکے ہیں، صرف ناموں کی تم پوجا کرتے ہو، شخصیات ختم ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی سوائے اس اللہ کے، الا اسمان مگر ناموں کے، سمیتمو تم نے نام رکھ لیے ہیں، ہاں ان کے، انتم تم نے، و آباؤکم اور باپ دادا تمہارے نے، تم نے جو ہے صرف نام رکھیے ہیں کہ یہ جو ہے داتا صاحب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تم صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو، ان کے وجود، ان کی حیثیت تو ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے بہا ساتھ ان ناموں کے من سلطان کوئی دلیل، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر یہ دلیل نہیں بیان کی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جو ہے ناموں کی جو ہے تم پوجا کرو اللہ کے علاوہ، اس کے بارے میں کوئی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے جو ہے صرف نام جو ہے رکھے ہوئے ہیں بتوں کے یا قبروں والوں کے، اور تم جو ہے ان کی پوجا کرتے ہو۔ ان الحکم نہیں ہیں تمام حقیقی فیصلے الا للہ مگر واسطے اللہ کے، مخلوق کے بارے میں حقیقی فیصلے صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اگر تم نے جو ہے 11ویں نہ پکائی تو تمہارا بیٹا جو ہے فوت ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، قبر والے کے درخت کی ٹہنی توڑی تمہاری ٹانگ توڑ دے گا، یہ سب جھوٹ ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کائنات کے بارے میں کس کو نقصان پہنچانا ہے، کس کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ سب فیصلے اللہ کے ذمہ، اللہ کے پاس، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا اللہ نے، اللہ تعبدو یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اس اللہ کی، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ ذالک یہ الدین و حقیقی دین ہے، القیم و حقیقی قائم رہنے والا، سیدھا رہنے والا، سیدھا دین اور ہمیشہ رہنے والا دین جو مٹے گا نہیں، وہ یہی ہے کہ صرف اس اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ قائم رہنے والا، یہ سیدھا رہنے والا، یہ پختہ دین یہی ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے پوری مخلوق میں سے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے، بے علم ہوتے ہیں۔ یا صاحب یہ، اے میرے دونوں ساتھیوں، السجن خاص قید کے یا اس قید کے، اما سو احدو ایک کما تم دونوں میں سے۔ اب خوابوں کی تعبیر جو ہے سنانا شروع کر دی یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو بٹھا کر، اور فرمایا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدو اما سو احدو ایک کما تم دونوں میں سے، یس کی وہ پلائے گا ربہ اپنے رب کو خمرن شراب۔ جو پہلا آدمی جس نے پہلا خواب سنایا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پھلوں سے جو ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں،
اس نے جو خواب بتایا تھا اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کو بتائی کہ تم میں سے ایک یعنی پہلا شخص جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے. رب کے معنی مالک. وہ شخص جو تھا وہ مصر کے بادشاہ کا خادم تھا، خدمت کرنے والا تھا، شراب کھانا جو ہے پیش کرنے والا تھا. تو اس کے بارے میں خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی وہ قید سے نکل جائے گا اور واپس اپنے عہدے پر چلا جائے گا. وہ اما اور سو الآخر جو دوسرا ہے فیصلب، پس وہ سولی لٹکا دیا جائے گا. جس نے کہا تھا کہ میں سر پہ روٹیاں دیکھتا ہوں اور پرندے دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ الآخر اور سو جو دوسرا آدمی ہے تم میں سے فیصلب، پس اس کو سلیب پہ لٹکا دیا جائے گا، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی. فتاکل الطیر، پس کھائیں گے تمام پرندے من رأسہ ہی، اس کے سر میں سے. دوسرے سے کہا کہ وہ جو ہے سولی لٹکا دیا جائے گا اور پرندے جو ہے اس کا گوشت نوچیں گے اور کھائیں گے. قضی فیصلہ کر دیا گیا ہے الامر، ان خاص کاموں کا، الذی وہ جو فیہ بیچ بارے جن کاموں کے تستفتیان تم دونوں فتویٰ مانگتے ہو، فیصلہ مانگتے ہو. تم دونوں جن خوابوں کی تعبیر مجھ سے مانگتے ہو اس کا اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. جو میں نے تعبیر کی ہے اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ پہلا شخص جو اس نے کہا تھا کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ جو ہے جیل سے نکل جائے گا اور اپنے مالک کو جو ہے وہ شراب پلائے گا، یعنی صاحب کا عہدے پر وہ بحال ہو جائے گا. اور جو دوسرا جس نے کہا کہ روٹیاں اٹھائی تھی سر پہ خواب میں اور پرندے کھا رہے تھے، اس کو سولی لٹکا دیا جائے گا اور پرندے جو ہے اس کے سر کا گوشت جو ہے وہ نوچیں گے، کھائیں گے. اور جس خاص کاموں کی تعبیر جو ہے تم دونوں پوچھنے والے تھے، اس کا فیصلہ آسمان تک پر یہی ہو گیا ہے. وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے للذی واسطے اس شخص کے ظنّا گمان کیا یا خیال کیا، انہو کہ بے شک وہ شخص ناجن نجات پانے والا ہے، ناجن نجات خلاصی چھٹکارا پانے والا ہے قید سے، منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں قیدیوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا تھا کہ تو اپنے مالک کو قید سے رہا ہو کر شراب پلائے گا. تو اس کو جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی، تو ذکر کرنا میرا، عند ربے کا، پاس اپنے آقا کے. بادشاہ سلام جو تیرے آقا ہے جن کی تو خدمت کرتا ہے، باورچی ہے جن کا، تو ان کے جو ہے ان کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک قیدی ہے وہ بغیر کسی جرم کے اس کو قید کر دیا گیا، وہ بے گناہ قیدی ہے. میرا اس کے سامنے اپنے آقا یعنی بادشاہ کے سامنے، مصر کے بادشاہ کے سامنے میرا جو ہے تم ذکر کرنا کہ ایک قیدی بے گناہ جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے سوچنا چاہیے. جس کا قصور نہ ہو اس کو قید کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اور آج بھی جھوٹے مقدمے بنا کر ہے عورتوں کو، مردوں کو قید میں ڈالا جا رہا ہے، ان پر تشدد اور ظلم ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو انسانیت برداشت نہیں کر سکتی. آج وہ کالا قانون جو ہے وہ آج ہے، زمانہ جاہلیت کا ظلم والا قانون آج ہم پہ مسلط ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں سزا ہے. ہم نے بھاگ کر کافروں کے فتنے کو ووٹ دیے اور کافروں کے فتنے کو چلانے والے فتنوں کو ہم نے ووٹ دیے، سر پہ بٹھایا، اور انہوں نے جو ہے ہمارا یہ حشر کیا. یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو کرسی جو ہے دینے کے لیے، دلانے کے لیے ہم نے ان کو ووٹ دیے، ہم نے ان کی حمایت کی. یہ ہمیں سزا ہماری حمایت کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے ان کا بھی قصور ہے بروں کا، لیکن ہمارا بھی تو قصور ہے نا. اگر ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح سورہ کافرون کے حکم پر عمل کرتے
کہ کافر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا میرے لیے ہے، میں نہیں مانتا تمہارے دین کو۔ اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو ہمیں ہم پر اللہ کی قہر اور غضب نہ نازل ہوتا۔ یہ ہمیں سزا مل رہی ہے ہماری اپنی کرتوتوں کی، کہ ہم نے کفر کو جو ہے وہ ووٹ دیے، کفر کو چلانے والے فتنوں کو ہم نے جو ہے ووٹ دیے، اور اب وہ جو ہے سرکش گھوڑے بن چکے ہیں جنہوں نے ہمیں ہی جو ہے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے کیوں ووٹ دیے ان کو؟ جب ہمارے سامنے قرآن ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے سورہ کافرون کے اترنے پر اللہ کے حکم پر جو ہے کافروں کو سیدھی خاص سنا دی کہ ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، اس پہ ہم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ یہ قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ اگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اس کی نصیحتوں کو نہیں سمجھنا، تو پھر یہ کس گائے بھینس چپایوں کے لیے تو نہیں اتارا گیا۔ ہم نے جان بوجھ کر جو ہے یہ ظلم کیے ہیں اپنے ساتھ۔ قرآن کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کر کے اس سے جاہل رہ کر ہم نے جو ہے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے دنیا میں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، دعائی کر سکتے ہیں، لیکن علاج اس کا صرف یہ ہے کہ کافروں کے کفر کا جیسا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کیا تھا، ان کا کفر، نظام فتنہ کا بائی کاٹ جا کریں کہ ہم نہیں ووٹ دیں گے، کسی کو نہیں ووٹ دیں گے۔ کوئی ان میں سے فرشتہ نہیں ہے، سارے کے سارے دنیا دار ہیں، سارے کے سارے لٹیرے ہیں، خواہ عمران خواہ ہو، خواہ کوئی بھی ہو، سب جو ہے دنیا لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے والا نہیں ہے، ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ ان میں سے کون ہے جعلی علماء اور مفتیوں پر بھی دیکھے، کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تو اسلام نافذ کیا تھا مدینہ کی ریاست میں، جزیرۃ العرب میں، اور وہ اسلام آج بھی زندہ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت آج بھی زندہ ہے۔ ان حقیقتوں سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور یہ اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم پر یہ ظلم ہے جو مسلط ہے، یہ ہمارے عملوں کی کرتوتوں کا، ہماری کرتوتوں کا جو ہے یہ نتیجہ ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم وہ اعلان کرتے جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا کہ کافر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کا فیصلہ، میرا تو نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کے فیصلوں سے آنکھیں بند کر دیں، اور اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ، اگر کافروں کا نظام چلانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ذلیل ہوتے رہو کافروں کے ہاتھوں۔ یہ کافر ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، اور کافر کے ایجنٹ جو منافق ہے کلمہ پڑھنے والے، یہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا قصور ہے۔ کیوں ووٹ دیے؟ بائی کاٹ کرنا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے کفر کا بائٹ کیا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کہ میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے تو بائی کاٹ کیا تھا کفر تھا، اور تم نے جو ہے اپنے ملک میں جو ہے کفر مسلط کر کے بیٹھے تھے تم؟ قصور تو ہے ہمارا، کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے قصور، 100% قصور ہمارا۔ فرمایا تو اس کرنی جو قید سے رہائی پانے والا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ ذکر کرنا میرا ربہ اپنا عند ربے کا پاس، اپنے رب کے، اپنے آقا، اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی جو ہے وہ قید ہے تمہاری قید میں۔ آخر اس کا قصور تو ہونا چاہیے نا، کوئی بلا قصور تو کسی کو قید نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمہاری حکومت میں، تمہاری حکمرانی میں ایک بے گناہ شخص جو ہے، جو بہت نیک ہے، اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، اس کو قید میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کو پیغام دیا جو قید سے رہا ہونے والا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ بندے کو وہ قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا فلبث، پس رہے یوسف علیہ السلام فی السجن، بیچ اس قید کے، بضع چند
بضع چند سنین سال، یوسف علیہ السلام پھر اس قید میں چند سال رہے۔ چند سال کتنے ہوتے ہیں؟ 1 سے 9 تک۔ وہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 7 8 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آگے اللہ نے وضاحت سے نہیں بیان فرمایا، فرمایا بضع سنین، چند سال وہ رہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے جو ان کو خواب بتایا وہ حق ہو گیا، اللہ کی طرف سے سچ ہو گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے بادشاہ تک اپنی بے گناہی جو ہے پہنچانے کے لیے اس آزاد ہونے والے شخص کو جو ہے پیغام دیا، لیکن وہ شخص جو ہے اس پیغام کو جو ہے میں چھوڑ گیا ہوں ساری فَأَنْسَاهُ، بس بھلا دیا اس شخص کو جس شخص سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے کہ وہ بے گناہ قید کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ، پس بھلا دیا اس کو الشیطان، حقیقی شیطان نے، ذکر کرنا، بیان کرنا، رب ہی، اپنے آقا کے پاس۔ یہ یوسف علیہ السلام جو پیغام دیا تھا رہا ہونے والے کو، وہ پیغام اس کو شیطان نے بھلا دیا۔ وہ جو ہے شیطان کے بلانے سے جو ہے وہ بادشاہ کو یہ پیغام یوسف علیہ السلام کا نہیں پہنچا سکے کہ ایک قیدی بے گناہ جو ہے وہ قید کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ، پس بھلا دیا اس شخص کو الشیطان، حقیقی شیطان نے، ذکر کرنا، رب ہی، اپنے آقا کے پاس، فَلَبِثَ، بس وہ رہے یوسف علیہ السلام فی السجن، بیچ اس خاص قید کے، بضع سنین، چند سال۔ وہ بتا دیتا فوری، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کو بلا دیا یہ پیغام، اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام جو ہے چند سال جو ہے ان کے بعد قید میں رہے۔ اور آگے پھر جو ہے وہ یہ بادشاہ کا خواب جو ہے اس کا واقعہ جو ہے آگے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔